السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن کی ویڈیو 6:10 پر پاکستانی ٹائم کے حساب سے آپ کو مل جاتی ہے، اور کل ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 وہ کمپلیٹ کیا تھا، اور آج رکوع نمبر 6 وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، پتھر پر مارو۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر اس میں سے وہ 12 چشمے نکل پڑے، پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ کل ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاد میں ایک غلطی کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم جا کے وہ میدان تیہ میں، صحرائے سینا میں جا کے رہو۔ پھر وہاں پر اللہ نے ان کے ساتھ یہ انعام کیا کہ وہ وہاں پر ان کو بٹیر اور ترنجبین کی نعمتوں سے نوازا، اور بادل ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ اسی بات کا ذکر ہے کہ جب وہ میدان تیہ کے اندر کافی عرصے تک موجود تھے تو ان کو پیاس کی شدت بھی لگی، ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے نکل گئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کا الگ الگ قبیلہ بن چکا تھا، تو یہ 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ پھر ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا وہ چشمہ پینے کی جگہ مقرر کر لی، معلوم کر لی کہ بھئی یہ فلاں قبیلے والوں کا ہے، یہ فلاں قبیلے والوں کا ہے، یہ فلاں قبیلے والوں کا ہے، تاکہ ان میں کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، اس طرح کوئی بات ان کے درمیان نہ ہو، اس لیے ہر ایک کا چشمہ الگ الگ کر دیا گیا۔ تو یہ اسی بات کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک طعام پر، ایک کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا، اس کی ترکاریوں میں سے، وَقِثَّائِهَا، اس کے ککڑیوں میں سے، وَفُومِهَا، اس کے گندم میں سے، وَعَدَسِهَا، وَبَصَلِهَا، اس کی دالوں میں سے اور اس کے پیاز میں سے۔ یعنی جب بنی اسرائیل میدان تیہ کے اندر موجود تھے تو ان کو تتر، بٹیر اور ترنجبین دیے گئے کہ بھئی یہ تم کھاؤ۔ بٹیر ان کے گھروں کے ارد گرد گھومتے رہے، اور ترنجبین وہاں پر اگائی گئی اللہ کے حکم سے تو پھر وہ کھاتے رہے، ایک عرصے تک کھاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہم اس گوشت سے، اس ترنجبین سے اور بٹیر کھانے سے اکتا گئے ہیں، چنانچہ ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، دال ہے، پیاز ہے، گیہوں ہے، اناج وغیرہ جو چیزیں ہیں ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، یہ بٹیر وغیرہ نہیں کھانا چاہتے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی ترنجبین اور بٹیر یہ اعلیٰ قسم کی غذا ہے اور بہترین قسم کی غذا ہے، اور تم اس کے مقابلے میں وہ سبزی اور ترکاریاں کھانا چاہتے ہو، دال اور پیاز کھانا چاہتے ہو، یہ تمہاری عجیب و غریب فرمائش ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم اتر جاؤ اس شہر کے اندر، بے شک اس میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم نے مانگی ہیں، جس کا تم نے سوال کیا ہے۔
یعنی تم اگر چاہتے ہو کہ ہم ترکاریاں کھائیں، دال پیاز یہ وغیرہ کھائیں، تو پھر جو ہے تم یہ سامنے شہر ہے، بستی ہے، کل بھی اس بات کا ذکر آ گیا تھا، تو ان کو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، تو تم داخل ہو تو حتۃ نغفر لکم، یہ جملہ کہو کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ کل یہ بات ذکر کر دی کہ بھئی وہ جب ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جب شہر میں بستی میں داخل ہو ذرا جھک کر داخل ہو، وہ کیا کرتے؟ سینہ تان کر داخل ہوتے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی حتۃ نغفر لکم، یہ جملہ کو ہمیں معاف کر دیں، ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دیں، تو انہوں نے اس جملے کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ بہرحال یہ وہی بات ہے کہ تم اگر یہ چیزیں کھانا چاہتے ہو جن کا تم سوال کرتے ہو تو فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، تمہیں وہاں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر جو ہے ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بس یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی حق کے ناحق ان کو قتل کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ مطلب یہ کہ یہودی جو ہیں وہ یہودی، ان پر اللہ نے ذلت اور رسوائی کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ پہلے ان کی بادشاہی تھی، حکومتیں تھیں، اب جو ہے اللہ نے ان سے وہ حکومتیں چھین لی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے ماتحت، اسرائیل کے اندر اکثر یہودی ہیں، تو وہ اسرائیل جو ہے امریکہ کے ماتحت رہتا ہے، غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ ان سے حکومت چھین دی گئی، تو اب ان پر ذلت اور رسوائی مقرر کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے جو رسول تھے، انبیاء تھے، کافی سارے رسولوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی جو ہے نا بات کے ان کو قتل کر ڈالا، ان کو شہید کر ڈالا۔ اللہ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہے اللہ کا غضب ان پر ہے، اللہ کی ناراضگی ان پر ہے، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔